یہ ایک ایسے مداری کی ہے. مداری مداری سمجھتے ہیں؟ بندر کا تماشا. ہاں جو بندر گلی گلی میں بندروں کو تماشا دکھاتے ہیں, بندر کا ناچ واچ بچوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, تھوڑا سا بچوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, ڈگڈگی بجا رہے ہیں بیچارے گلیوں میں جا رہے ہیں. تو یہ جو مداری جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو ان کے کرتب دکھانے والے جو بھی جانور ہوں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, اس حد تک پیار کرتے ہیں کہ وہ جانور کو اپنی اولاد سے زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. جانتے ہو کیوں؟ ایک تو ان کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے, کمائی کا ایک انسیت بھی ہو جاتی ہے. ویری گڈ, ایسا ہی ہے. وہ ان کو بچپن سے پال کے ان کو سکھاتے ہیں, اولاد کی طرح سکھاتے ہیں, اولاد کی طرح ان کو سکھاتے ہیں, ان کو کرتب کرنا سکھاتے ہیں, ان کو کلابازی سکھاتے ہیں, ان کو بندوق پکڑنا, ان کو بندر کو وہ ساری ٹریننگ کراتا ہے وہ مداری خود. اب اندازہ لگاؤ کہ وہ بچپن سے لے کے بندر کے ہوش میں آنے تک اس کو وہ سکھاتا ہے. کیوں سکھاتا ہے؟ کہ اس کو معلوم ہے یہ میری کمائی کا ذریعہ ہے, یہ میرا اگر کوئی بچہ نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, تو یہ میری اولاد ہے, یہ جو بندر ہے یہ میری اولاد ہے. تو یہ مداری اپنے بندروں سے, بکری سے, کتے سے یہ بڑا پیار کرتے ہیں. یہ ایک ایسے ہی مداری کی کہانی ہے. یہ مداری ایسے ایک محلے میں آیا ہے اپنے بندر کو لے کے, اس نے ڈگڈگی بجائی ہے, محلے کے بچے جمع ہو گئے گلی میں. اب یہ تماشا دکھانے کے لیے ڈگڈگی بجا رہا ہے. وہ جو ڈگڈگی بجتی ہے اس کی آواز سے بچے جمع ہو جاتے ہیں. تم نے سنا ہوگا ڈگڈگی کی آواز ہوتی ہے تو اس سے بچے جمع ہو جاتے ہیں. عزم دستور ایسا ہی ہوا, وہ ڈگڈگی بجا رہا ہے, محلے کے بچے جمع ہو گئے. اب جب یہ ڈگڈگی بجا رہا ہے تو اس کی ڈگڈگی کی آواز سامنے والے گھر میں گئی ہے. سامنے والے گھر میں جب اس کی آواز گئی ہے تو اس گھر میں بھی ایک بچہ ہے, اس گھر میں بھی بچہ ہے, اس گھر میں ایک بچہ ہے جسے باہر جانے کی اجازت نہیں. تو وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ بابا باہر بندر والا آیا ہے, مجھے بندر کا تماشا دیکھنا ہے. تو اس کا جو باپ ہے یہ بڑا تکبر ہے, اس میں یہ غرور کا بھرا ہوا ہے, اور یہ ایک نہیں کہتے جس کو کہ وہ انسانیت نام کی چیز نہ ہو جس میں, یہ وہ آدمی ہے, غرور ہے اس کے اندر, غرور سے بھرا ہوا ہے. اس کا باپ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے, بولا بس چپ چاپ بیٹھو, کوئی ضرورت نہیں باہر جانے کی. یہ بندر ان میں سے بدبو آتی ہے, اسمیل آتی ہے. اور بندر کا کیا, میں تمہیں بندر دیکھنے میں لے کے چلوں گا ساتھ میں, لیکن ابھی میں تمہیں گلی میں لے کے نہیں جا رہا. ڈگڈگی مسلسل بج رہی ہے, وہ مداری گلی میں تماشا دکھا رہا ہے, اور یہ بچہ اپنے باپ کے سر ہوا ہے. یہ بابا دیکھنا وہ چلا جائے گا, آپ مجھے باہر لے کے چلیں, مجھے بندر کا تماشا دیکھنا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی یہ آدمی اٹھتا ہے, کیونکہ اس کا ایک اکلوتا ہی بیٹا ہے جو ضد کر رہا ہے. یہ آدمی اٹھا, اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا ہے, باہر لے گیا ہے. اب جب باہر اپنے گھر سے نکلا ہے, مداری بیٹھا ہوا تماشا کر رہا ہے. یہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اور مداری کو مخاطب کیا ہے, ہاں بھائی تماشا دکھا رہا ہے؟ اس بولا ہاں بابو تماشا دکھا رہا ہوں. بولا دکھا میرے بچے کو بھی دکھا. بولا ہاں جیسے سارے بچے دیکھ رہے ہیں آپ کا بچہ بھی دیکھے گا. بولا یہ سارے بچوں میں میرے بچوں کو ناگن, اتنا تکبر اس کے اندر, یہ سارے بچوں سے مختلف ہے میرا بچہ, کیونکہ یہ میرا بچہ ہے. اور سن, تماشا دکھانا دور, یہ بندر قریب نہ آئے ہمارے, کیونکہ اس کی بدبو بہت ہے. تو مداری اس کو دیکھ رہا ہے, کہتا ہے صاحب آپ جسے بندر کہہ رہے ہیں یہ بندر نہیں ہے, یہ میری اولاد ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے بدبو آ رہی ہے, تو بدبو آ رہی ہوگی آپ کو, مجھے تو ہر وقت اس میں سے خوشبو آتی ہے. وہ مداری کہہ رہا ہے, کہتا ہے چل چل زیادہ باتیں نہ کر, تماشا دکھا. اب وہ بندر والے نے ڈگڈگی بجانا شروع کری اور بندر کرتب دکھانا شروع کر دی. اب چونکہ وہ تو بندر ہے, جانور بھی ہے, وہ بندر کودتے ہوئے تماشا کر رہا ہے, اور کودتے کودتے وہ اس آدمی کے کاندھے پہ جا کے بیٹھ گیا ہے جس آدمی کو اس بندر کی بدبو سے نفرت ہے. کندھے پہ بیٹھ گیا, اس کے کاندھے پہ اچھل کے بیٹھا. وہ جیسے اس کے کاندھے پہ آیا اس نے ایسی بندر پکڑا ہے احمد, اور زمین پہ پٹکا ہے اس کو. جب بندر کو زمین پہ پٹکا ہے تو مداری کی چیخ نکل گئی. وہ ایک دم چیخ مار کے کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا کیا آپ نے. اس نے بندر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا ہے. جب بندر کو سینے سے لگایا احمد, تو جانتے ہو بندر والے نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے دیکھا کہ جیسے اس آدمی نے اس کو زمین پہ پٹکا تھا, اس بندر کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, اور وہ مداری اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اس سے کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا, تم نے یہ کیا کیا کہ تم نے میری اولاد کی ٹانگ توڑ دی. کہتا ہے اولاد, جاہل یہ بندر ہے. وہ کہتا ہے تم دیکھ رہے ہو کہ یہ بندر ہے, یہ بندر نہیں یہ میری اولاد ہے. تو وہ آدمی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہے اچھا اگر یہ تیری اولاد ہے تو دکھا اپنی دم. مذاق اڑا رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے. اگر تو اسے اپنی اولاد کرائے تو اپنی دم دکھا, تو بھی تو بندر ہوا. وہ کہتا ہے نہیں, جس طرح تم نے میری اولاد کی ٹانگ توڑی اسی طرح تمہارا بچہ بھی بندروں والی حرکت کرے. احمد اتنی بددعا دی اس نے, اتنی بددعا دی, اور وہ آدمی اس پہ ریش ہو گیا کہ بکواس بند کر, تو میرے بچے کا موازنہ ایک بندر سے کر رہا ہے, اٹھا اپنا تانجم یہاں سے. اس نے اس کے جو اس کے پاس وہ ہوتی ہے نا پوٹلی ہوتی ہے بندر, اس نے اس کو لات ماری احمد, اور کہتا نکل جا گلی سے باہر. نکل بھگا دیا احمد. وہ مداری اپنا سامان وامان اٹھا کے اپنے بندر کو سینے سے لگا کے, بجائے اس کی کہ وہ تماشا دکھاتا,
क्या तमाशा दिखाता, क्यों? कि बंदर की तो टांग टूट चुकी है। वो अपना सामान समेट के गली से निकल गया है। अब रात हुई है, भगा दिया है। वो मदारी अपना सामान वामान उठा के अपने बंदर को सीने से लगा के, बजाय इसके कि वो तमाशा दिखाता, क्या तमाशा दिखाता, क्यों? कि बंदर की तो टांग टूट चुकी है। वो अपना सामान समेट के गली से निकल गया है। अब रात हुई है। अब जब रात हुई है तो क्या देखते हैं कि इसके बाप ने रात में बेटे को जो है अपने बेड के ऊपर लिटाया है नींद के लिए कि ये सो जाए, और सो गए हल्के दस्तूर, सब सो गए। जब आधी रात हुई है तो इसके बाप की आंख खुली है, देखता है तो बच्चा बेड पे नहीं है, एकदम हड़बड़ा के उठता है। अब जब उठता है तो क्या देखता है कि बच्चा बजाय बेड पे सोने के वो नीचे जमीन पे सो रहा है। इसने देखा कि अरे मैंने तो बेड पे लिटाया था, ये नीचे क्यों चला गया? इसने फिर बच्चे को उठाया है, बेड पे लेके आ गया है। सुबह हुई है। अब जब सुबह हुई है, इससे पहले कि ये माँ बाप उठते, वो बच्चा उठ के बैठा हुआ है, और किस अंदाज में बैठा हुआ है? जिस अंदाज में बंदर बैठता है। इसकी मां की आंख खुली है, ये उठते ही अपने बच्चे की तरफ देखा है, और देखते ही परेशान हो गई ये देख के कि इसका बच्चा बंदर के अंदाज में बैठा हुआ है। इस बच्चे की उम्र कितनी है? 8 साल का बच्चा है अहमद, 8 से 10 साल का बच्चा है। वो बंदर के अंदाज में बैठा हुआ है और इशारा कर रहा है कि मुझे भूख लगी है। जैसे जानवरों की तरह? जानवरों की तरह इशारा कर रहा है कि मुझे भूख लगी है। इसकी मां उसको देख के कह रही है कि इसको क्या हो गया है। इसने उसके बाप को उठाया, बाप को ऑफिस जाना है, उसने उठाना था, उठाया, वो उठा, हाँ क्या हुआ? खिड़ी अजीब हरकतें कर रहा है भाई, देखो मुझसे खाना मांग रहा है, मुंह से ऐसे इशारा कर रहा है मुझे जिस तरह बंदर इशारे करते हैं। और तो और जब मेरी सुबह आंख खुली तो मैंने इसको बैठे हुए देखा, ये ऐसे बैठा हुआ था जैसे बंदर बैठते हैं। इसका मियां इसको कहता है, अरे भाई इसने दिन में बंदर का तमाशा देखा था, तो ये उसी की हरकतें कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है उसकी, तुम परेशान ना हो। उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया, मियां ऑफिस के लिए निकल गया। दिन गुजर रहा है अहमद, दिन गुजरा, शाम की तरफ आ रहे हैं, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है अहमद। तो क्या सुनते हैं कि गली में डुगडुगी की आवाज आ रही है। मदारी गली में आया है। इस बच्चे ने घर में डुगडुगी की आवाज सुनी है कि हाँ मदारी आया है, बजाय इसके कि ये अपनी मां से पूछता या किसी को बताता, कुछ नहीं, ये सीधा बच्चा बाहर निकला है अहमद, और वहां चला गया जहां वो मदारी डुगडुगी बजा रहा, जहां तमाशा चल रहा है, जहां तमाशा चल रहा था। और याद रहे, ये वो मदारी नहीं है जिसको भगाया था इसके बाप ने, ये मदारी दूसरा है, ये बंदर भी दूसरा है, और वो गली में बच्चों के साथ मदारी तमाशा दिखा रहा है अपने बंदर का।